ایک خوشی کا مقام ہے کہ آج میں سارے دوستوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب آدمی زندگی شروع کرتا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا، تو دوستوں نے تو بڑی باتیں کی۔ ہم تو ایک مڈل کلاس، بلکہ مڈل کلاس سے بھی کم حیثیت سے ہمارے خاندان کا پاکستان میں آنے کے بعد آغاز ہوا۔ یو امیجن کہ میرے والد صاحب کا ایف ایس سی کے بعد یو ای ٹی میں ایڈمیشن ہوا، زمین نہیں تھی، جو تھی وہ بھی لوگوں نے ہتھیائی ہوئی تھی، اور میرے والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ دادا میرے پہلے وفات پا چکے تھے کہ پڑھ سکتے، یو ای ٹی میں پڑھ سکتے، لیکن انہوں نے ایف ایس سی کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ کے تدریس کا پیشہ شروع کیا۔ تو یہ تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ انہوں نے میتھ کے ٹیچر بننا ہے، کیونکہ انڈیا ٹائم میں بھی ہمارے بزرگ میتھ کے ٹیچر تھے، ماسٹر اللہ لتا، اور سارے اب تک کہتے ہیں اچھا یہ ماسٹر اللہ تیار ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنی محرومیاں تھیں وہ دور کر دیں۔ میرے والد صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، والد وفات پا چکے تھے، اکیلے بھائی تھے، ایک چھوٹی سی بہن تھی، تو خاندان میں بڑی پریشانی تھی۔ تو میری دادی اماں مرحومہ نے محمد سلیم چشتی صاحب کے حوالے سے دعا کی کہ یا بابا جی، ہم بابا لٹا والے کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو ایک بیٹا تھا، لہذا اس دعاؤں کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب، اور اس دعا کے بعد 5 بھائی میرے اور پیدا ہوئے، اور ہمارے خاندان میں جو تنہائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ابھی میں نے بات کی کہ بابا لٹا والا کے انڈیا میں ہمارا گاؤں تھا، کپورتھلا اسٹیٹ میں لٹا۔ وہ لٹا ایک بابا جی تھے چھوٹے سے، ہمارے جو یہ شاہ صاحب ہیں دفتر والے، یہ ان سے بھی کہیں چھوٹے قد کے تھے کہ ان کے جو سر کے بال تھے وہ پاؤں کو ٹچ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی ہمارے سارے خاندان کو جتنے بھی تھے کچھ دن پہلے مسلمان کیا، اور آج بھی ہم اپنے آپ کو فخر سے گاؤں میں کہتے ہیں کہ ہم لٹا والے ہیں، اور بابا لٹا والا کے طفیل سے ہمیں اب بھی گاؤں میں روحانی اور مالی فوائد بڑے حاصل ہیں۔ ہمارے خاندان میں اتنا ہی خانہ کعبہ عظیم ہے، اور ہر بڑے بزرگ کی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہم بابا لٹا والا کی قبر پہ انڈیا میں جا سکیں اور کہیں کہ بابا تیرا شکر ہے تم نے ہمیں مسلمان کر دیا، ورنہ ہم نے راضی نہیں۔ اور ہمارے ایک دو بزرگ انڈیا گئے اور بات کو کہا کہ دیکھو جی، یہ کعبہ کو چھوڑ کے ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ایک نالجمنٹ تھی کہ جناب اسلام ہم نے بائی چوائس ایک کریکٹر کے ذریعے، ایک مراحل کے ذریعے تسلیم کیا ہوا ہے۔ ہم اس بندے کو یاد رکھے ہوئے ہیں جس بندے نے ہمیں اسلام کی روشنی دی۔ سبحان اللہ۔ تو چلتا رہا سلسلہ، میں نے ایم ایس سی کی لیکچرر ہو گیا، تو سوچا بھی نہیں تھا اس وقت کے لحاظ سے، اور جتنے بھی میرے دوست تھے یا میرے والد صاحب تھے ان کی یہی تھی دعا کہ جی چاچا تیرا منڈا لیکچرر تک ہو گیا ہے، اسی دعا کرنے ہیں کہ ایسوسیٹ پروفیسر ایسوسیٹ نو ٹچ کرے، 19 اسٹیٹ کو ٹچ کرے، اور یہ انہیں دعاؤں بزرگوں کی اور آپ دوستوں کی ویلیوشنز کا نتیجہ ہے کہ میں نے اسی محکمے میں 20 گریڈ 8 سال کمیونیکیشن انجوائے کیا ہے۔ اس میں میری کوالیفیکیشن، قابلیت کم اور دوستوں کی نیک خواہشات زیادہ۔ بڑے بڑے اپنے لوگ محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے صرف پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی ہارڈلی فرسٹ ڈویژن میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی۔ جب میں اس کالج میں آیا تو میرے بیٹے میٹرک میں تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر کالج میں
یہ رواج نہیں تھا کہ پروفیسر اپنے بچوں کو یہاں پڑھاتے. جو لوگ زیادہ امیر تھے وہ پرائیویٹ کالجز میں، اور جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے کہ اس سائنس کالج میں جانا. میری یہ ایگو کے خلاف تھا کہ میں جس ادارے سے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، میں اس کو چھوڑ کے سائنس کالج میں یا کسی اور کالج میں جاتا. اور اس میں میرے سارے دوستوں کا بڑا تعاون ہے. میں نے اپنے تینوں بچوں کو یہیں داخل کروایا. بڑے بیٹے کو میں نے اس وقت داخل کروایا جب پروفیسر کہہ رہے تھے یا تیرے کو پنجاب کالج کی فیس نہیں ہے. میں کیا یار میرے کو جوتی کپڑے جنے پیسے نہیں، ادارہ میرے رزق دینا ہے اور یہ اس ادارے دی میں فیس دے سکتا. اور فزکس کے اکرام صاحب اور دوسرے ٹیچر، اسی طریقے سے کیمسٹری کے اختیار اختر صاحب، رانا جو صاحب، اور دوسرے انگریزی کے امیر رشید صاحب، اور اس طریقے سے کسی بھی ٹیچر کو کسی بھی وقت میں نے ریکویسٹ کی یا میرے بیٹے نے ریکویسٹ کی کہ یہ پرابلم ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی سر کسی نے توقف نہیں کیا. میں مقروض ہوں، ساری زندگی مقروض رہوں گا ان تمام اساتذہ کا جنہوں نے میری اور میرے بچوں کی رہنمائی کی اور مجھے اس قابل سمجھا. تو بڑے بیٹے نے میرے نے یو ای ٹی سے مکینیکل انجینئرنگ کی، جائکا پروجیکٹ کے ذریعے اس کی پوسٹنگ ہوئی. اب وہ یہاں لیکچرر ہے ٹیکنالوجی کالج میں. دوسرے بیٹے نے یہاں سے ایف ایس سی کی اور غلام اسحاق خان میں اس کا ایڈمیشن ہوا. وہ میرا بیٹا اپنے کالج کا پہلا گریجویٹ تھا جو غلام اسحاق خان میں تھا. اس کے بعد یہاں اس کی پوسٹنگ ہو گئی واسا میں. تو 2 مہینے کی تنخواہ کے بعد اس نے کہا ابا جی اگر آپ نے سود کا شکار ہی کھلوانا تھا تو مجھ پہ اتنے پیسے لگانے کی ضرورت کیا تھی. میں نے کہا بچے نہ ہم نے پیسہ کبھی حرام کا جیب میں ڈالا ہے نہ کہیں دیا ہے، آپ جو چاہتے ہیں کریں. ٹھیک ہے یہ گھر کی نوکری ہے، بڑا فائدہ ہے. لیکن وہ بچہ باہر چلا گیا. وہاں اس نے امریکن یونیورسٹی جس کا نام اب الخلیفہ ہے، اس وقت دی پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا، وہاں پر اس نے ایم فل بھی کیا، لیب انجینئر کے طور پہ جاب کیا. پہلے 5 اسٹوڈنٹس میں ڈکلیئر ہوا اور وہاں پر بھی میرا بیٹا پاکستان کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا جو دی پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ میں. یہ سب پانی دے رہے ہیں آپ کو، بہت ساتھ کھول رہی ہے، بہت زیادہ پانی منگا دے. پانی نہیں کوئی بات نہیں سر، صاحب کی بہت کھول رہی ہے، پرابلم نہ ہو جائے سر. بڑے آپ اب اس کے بعد وہ میرے بیٹے نے دنیا کے ورلڈ 50 انسٹیٹیوٹ میں سے 3 جگہ ایڈمیشن ہوا. اب وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اس کے جو سپروائزر ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کی فزکس اتنی اچھی ہے، آپ کا میتھ اتنا اچھا ہے، آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ اور میرے بیٹے نے فخر سے کہا کہ جی میں سمنا بادی کالج سے پڑھا ہوا ہوں، میتھ سے پڑھی ہے اور فزکس میں نے اکرام طاہر صاحب سے پڑھی ہے. اگر اکرام طاہر صاحب آج یہاں ہوتے تو میں ان کے پہنچ میں شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی کے بعد ہی یہاں پر یہ ہوا کہ جناب ٹیلنٹ سیکشن ہونا چاہیے. میرے 2 بچوں کے یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس کالج میں ٹیلنٹ سیکشن کا کنسیپٹ آیا اور وہ بڑی دیر تک چلتا رہا. اسی طریقے سے تیسرا بیٹا بھی میرا یہاں پڑھا اور اس نے کیمیکل انجینئرنگ کی جی آئی کے سے. اور میں سارے بچوں سے مطمئن ہوں اور شکر گزار ہوں اور سلام کرتا ہوں سمنا باد کالج کو کہ جس نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا. میرے پاس کے پاس یو ای ٹی کا فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں تھے اور میرے 3 بچے انجینئر بنے ہیں اور ورلڈ 50 تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا کمال سمنا باد کالج کا ہے. میں سمنا باد کالج کو سلام کرتا ہوں. میں تو سمنا باد کالج کی ایک مٹی کے بھی برابر نہیں.
یہ جو میرے 20 سال گزرے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ چند لمحوں میں گزرے تھے. سمن آباد کے لیے میری ہر چیز ہر وقت حاضر ہے. میں مقروض ہوں اور مقروض رہوں گا سمن آباد کالج کا. آپ دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سمن آباد کالج میں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ کا کالج نمبر 1 رہے گا. اگر آپ اخلاقی آپ کے بچے کسی اور کالج میں پڑھیں گے تو دوسرے بچے کو اس کالج میں داخلے کے لیے جواز نہیں ہوگا. جی قرض کسی پارٹی کی صورت میں اتار دے. قرض کے لیے جناب میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا صبر حوصلہ اور دیا ہے کہ جناب زندگی میں کبھی ہمارے سے کبھی کوئی لغزش نہیں. کسی بندے نے ہمارا جو کسی نے قرض دیا ہے کبھی مارا نہیں. ٹھیک ہے تو جناب آپ پارٹی کہتے ہیں, میں روزانہ پارٹی کے لیے حاضر ہوں. یہ ہے کہ سارا اسٹاف روم سارا بیٹھا ہو, میں روزانہ آپ کے لیے پارٹی کروں. جب آپ کہیں, جس وقت کہیں کتنے جیسا بھی ہے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ جناب میں پارٹی کروں بھی اور کہوں کہ پہلا 10 منٹ آنا ہے کہ نہیں. نو سر, آپ سب کے دل سے انوائٹ کرتے ہیں اور جو دوست آتے ہیں ان کا شکریہ. جو اگر کسی کے پاس تو وقت نہیں ہوتا تو اس سے بڑا. آخر میں اگر کوئی بھی چیز میری طرف سے, میرا تو دل کلیئر ہے جی, مسکراتا ہوں ہر بات پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہو تو اس کے لیے ٹھیک ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ.